ابھی ایک جاپانی کا واقعہ سامنے آیا, میں تبلیغ میں گیا نا, ایک بزرگ نے مجھے بتایا, وہاں ایک تاجر تھا, بزرگ نہیں تاجر, بزرگ ہی تھا بیچارہ, نیک آدمی تھا. کہتا ہے جاپانی ایک آیا میرے پاس کہ خودکشی کرنا چاہتا ہوں جاپان میں, یہ جاپان جاتے ہیں بزنس کے لیے. کہتا میں نے کہا کمبخت تو اتنا کما رہا ہے, چیپوں کر کے سمجھایا ہوگا, چاں چیپوں پاں اتنا کما رہا ہے کروڑوں روپے, کیوں تو خودکشی کر رہا ہے؟ اس نے کہا یار میں گدھا بنا ہوا ہوں مشینی, کمائے جا رہا ہوں, صبح اٹھتا ہوں یہ کام, دوپہر یہ کام, اور کوئی میری ایکٹیویٹی نہیں ہے. جاپان میں کمپٹیشن اتنا زیادہ ہے نا, آپ کے پاس اچھا موبائل اچھی گاڑی نہیں ہے, آپ کو چاہیے آپ خودکشی کر کے مر جاؤ, ایسی ناکام زندگی ہے. سب لوگ لون پہ ساری چیزیں نکال لیتے ہیں, بس آخرت تو ہے نہیں نا. ان کی کمپٹیشن اس میں کون زیادہ دولت مند ہے, بس موبائل کس کے پاس اچھا, گاڑی کس کے پاس اچھی, اس پہ پوری زندگیاں گزر رہی ہیں ان لوگوں کی, اور کچھ ہے ہی نہیں کرنے دھرنے کو. تو کہہ رہے یار میں ڈپریشن میں جا رہا ہوں. تو خیر یہ ان کو ریون لے کر آئے, خودکشی کا پکا ارادہ کر لیا تھا, پکا. تو جاپان میں تو جگہ میں نے ولاگ میں دکھائی نہیں ہے, پابندی ہے, ورنہ میں وہ جگہ دکھاتا جہاں ابھی بھی ہڈیاں نظر آتی ہیں. ہر تھوڑے دن میں کوئی جاپانی آیا ہوا ہوتا ہے مرنے کے لیے. گورنمنٹ نے ایک جگہ دی ہوئی ہے, کمبختوں مرو تو ادھر آ کے مرو, چیچڑے بیچڑے ادھر ادھر تم ٹرینوں کے آگے آتے ہو. وہ جو ڈرائیور ہے وہ بھی ڈپریشن میں جاتا ہے, وہ ٹرین بھی لیٹ ہو جاتی ہے, ہڈیاں وڈیاں گوشت اٹھانے میں ٹائم لگتا ہے. تو اس لیے ان لوگوں نے بولا ہوا ہے کہ یار تھوڑا سا سائڈ پہ نا یہ جگہ ہے, اگر نہیں مرو, ویسے تو اچھا کام نہیں, مرنا ہے تو ادھر آ کے مرو. سوئٹزرلینڈ میں بھی ایسا ہی ہے, جن ملکوں پہ آپ مر رہے ہو, اور یہ فیملی سسٹم ٹوٹا نا, تو ہمارے یہاں بھی یہی ہوگا, سب کچھ محبتیں ختم, تو نتیجہ یہی نکلے گا. سوئٹزرلینڈ میں بھی انہوں نے جب اتنا دیکھا کہ یار کمبخت رک ہی نہیں رہے مرنے سے, تو انہوں نے لیگل کر دیا کہ لائن میں قطار میں لگ کے مرو, لائن بناؤ, رجسٹریشن کرواؤ. ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ مرو نہیں, آپ کو ہم خود ماریں گے, تمیز آپ خود مرو گے, بوٹیاں ووٹیاں ادھر ادھر پھیلیں گی, گندگی ہوگی, لوگ سوئٹزرلینڈ آئیں گے بولیں گے کیسا, تو نہیں گندگی برداشت کرتے, وہ اچھے لوگ ہیں, وہ گندگی بالکل برداشت نہیں کرتے. یہ سوسائٹی کا اچھا پہلو ہے, لیکن ایک بڑا بھیانک پہلو ہے. وہ پہلو یہی ہے کہ آپ تمیز سے مریں, کائنڈلی. ادھر ادھر خون کے چھینٹے ویٹے پھیلیں گے, بہت سے لوگوں کی ڈپریشن بھی ہوتی ہے, کیوں مرا, اس چکر میں 6 آدمی اور مر جائیں گے تمہیں دیکھ کے. تو جس نے مرنا ہے ادھر آئے, تمیز سے کیسے مرنا ہے, پورا پراپر ان کا وہ ہے طریقہ, کہ گیس سے مرنا ہے آپ نے, اجتماعی مرنا ہے, 6 آدمی اکٹھے مرنا چاہتے ہو, میاں بیوی اکٹھے مرنا چاہتے ہو, جیسے آپ سنا ہو, آپ لوگ میں سے کچھ لوگ پہنچ جائیں گے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, ڈر بھی لگتا ہے زیادہ ڈیٹیل میں جانے سے. تو بہت پراپر وے میں چل رہا ہے ان کا سیٹ اپ. خیر, تو وہ جاپانی کو ریون لے آئے, جن مولویوں کا مذاق اڑاتے ہیں نا ہمارے یہاں لبرل لوگ. ابھی ریون کے اجتماع کے بارے میں کسی نے پھینک دی لمبی کہ جتنی پولوشن پھیل رہی ہے یہ اجتماع کی وجہ سے پھیل رہی ہے. بھائی تھوڑی سی خیر اگر پھیل رہی ہے نا, سوسائٹی شراب کباب سے بچی ہوئی ہے, کچھ بوڑھوں کے ماں باپ کے حقوق ہیں, تو یہ ریون والوں کی وجہ سے ہی ہے. تھوڑا سا اللہ اللہ لوگوں کو سننے کو مل جاتا ہے. تمہارے پاس کوئی ایسا پیکج نہیں ہے جو بچوں کو ماں باپ کا تابع بنا دے, جو چرس ہیروئن چھڑوا دے. میں نے آج تک کوئی لڑکا نہیں دیکھا جو ہیروئن پیتا ہو اور یونیورسٹی میں جا کے چھوڑ دی ہو اس نے. چرس پیتا ہو, یونیورسٹی میں ایڈمیشن ملا, پروفیسر صاحب نے چرس چھڑوا دی. ایسے بیسیوں دیکھے ہیں, چرس پیتے تھے, مدرسے میں آئے چھوٹ گئی, تبلیغ میں گئے چھوٹ گئی. ایک تو میں نے ہیروئن کا اسمگلر دیکھا ہے, اسمگلر نام نہیں بتاؤں گا کہیں پولیس والے نہ پہنچ جائیں, اتنا بڑا اسمگلر, اربوں روپے کماتا تھا, تبلیغ میں 3 دن لگائے ہیں, کروڑوں روپے کی آمدن پہ لات مار دی اس نے. تو ان لبرل لوگوں کے پاس کوئی پیکج انسان کو انسان بنانے کا نہیں ہے. تو تم تو برباد کر رہے ہو سوسائٹی کو. تو خیر اس کو لے آئے جاپانی کو ریون میں, وہ بیان سنے, وہ انسان کا بچہ بن گیا, کما بھی رہا ہے, خود کچھ کہہ رہا ہے بہت, وہاں جا کے اب جاپان میں تبلیغ کا کام میں لگا ہوا ہے وہ.